درخواست کرتا ہوں مولانا ارشد مدنی سے کہ رابطہ عالم اسلامی سے استعفیٰ دیں۔ یہ درخواست ہے مولانا محمد رابع ندوی سے کہ اعلان کریں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جزیرۃ العرب کے اندر صہیونیت کو، عیسائیت کو، شرک کو اور مجرمانہ کارروائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ محبت کی اور پریم کی باتیں اور میٹھی میٹھی نصیحتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے سلمان ندوی کی خرافات۔ اس مرتبہ مولانا سلمان ندوی نے حدوں کو پار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم و محتمم مولانا رابع حسنی ندوی اور مولانا سید الرحمان اعظمی ندوی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی سے ایک ویڈیو بیان جاری کر کے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سب سعودی عرب سے اپنی بیزاری کا اظہار کریں اور ان میں سے جو بھی سعودیہ کی کسی تنظیم کا رکن ہے اس سے استعفیٰ دیں۔ وجہ یہ بتائی کہ مملکت سعودیہ کو موجودہ حکمرانوں سے آزاد کرانا فرض کے درجے میں ہے۔ مولانا سلمان ندوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی، علمی اور سماجی دنیا میں وہ اپنے کارہائے نمایاں کے چلتے اپنی ساکھ اب ختم کر چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ان کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود بھی گزشتہ دنوں وہ اپنے ہی وطن منصور پور مظفر نگر کی جامع مسجد میں جمعے کے دن بیان نہیں کر پائے۔ کرنا چاہا تو زبردستی روک دیے گئے۔ کیوں؟ سب سے پہلے مولانا سلمان ندوی نے کلیم پھلتی نام کی ایک کتاب لکھی جس میں داعی اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی پر بے تکی الزامات لگائے۔ مولانا کلیم نے خاموشی اختیار کی، نتیجہ سامنے ہے۔ پھر مولانا سلمان نے بابری مسجد کی منتقلی کی بات کہی، رام کی تعلیمات کا سہارا لیا اور غلط طریقے سے فقہ حنبلی کا حوالہ دیا۔ اس دوران فلاح انسانیت بورڈ بھی بنا ڈالا۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ صحابی رسول اور وہی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاصی، گنہگار، باغی اور نہ جانے کیا کہہ دیا۔ ایک وقت آیا کہ مولانا اس سے بھی آگے بڑھے اور نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتمان حدیث یعنی حدیث سے چھپانے کا الزام لگا دیا۔ صحابہ کرام کی برائی میں مولانا سلمان ندوی اس حد تک چلے گئے کہ جو حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، ایک ویڈیو بیان جاری کر کے اسی کا مذاق اڑا دیا۔ اس سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ اور ندوۃ العلماء کو نشانہ بنایا، نتیجہ سب نے دیکھ لیا۔ اب سواد اعظم کو للکارا ہے، اس کا بھی نتیجہ جلد ہی ظاہر ہو جائے گا۔ ان سے درخواست ہے کہ ہم چوں مادیگر نیست کے زینے سے کچھ نیچا آ جائیں اور قرآن آیت و فوق کل ذی علم علیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے اشکالات کو طالب علمانہ حیثیت سے جمہور اہل علم کے سامنے پیش کریں۔ بلا وجہ کے ویڈیو بیان جاری کرنا اور ملک کے چوٹی کے علماء کا مذاق اڑانا شرعی اور اخلاق کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ان کے آدمی ایک بات کا شور مچایا کرتے ہیں کہ حضرت کا علم بہت اونچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علمی اونچائی کا فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں وہ ایک حدیث کا غلط ترجمہ کر کے اور فقہ حنبلی کا ادھورا حوالہ دے کر اپنی علمی کمائیگی کا واضح ثبوت دے چکے ہیں۔ ابھی وقت ہے مولانا سلمان ندوی ہوش کے ناخن لیں اور دل سے صحابہ کرام کی عظمت و احترام کرتے ہوئے علماء کے سواد اعظم کا بھی احترام کریں۔